جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا نا، تو یہ بریکنگ نیوز تھی، ابو بکر مسلمان ہو گئے، مکے میں شور پڑ گیا، اتنا بڑا تاجر اپنے قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا، بریکنگ نیوز، شور ہو گیا۔ اب تاجروں کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں، تو ان کے دوستوں کے نام بتاؤں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر۔ دوستوں کو جب پتہ چلا نا، او سنو نا یار، دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف تجھے سیر پہ لے کے جائے، تیرا دوست وہ ہوتا ہے جو تیری منت کر کے تجھے مسجد لے کے جائے، وہ تیرے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دوست کو نمازی بنا دے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور نہ کر، اسے قریب کر لے، وہ تیرے لیے کوشش کرے، وہ تیرے لیے جد و جہد کرے، تو تانے دے، تو کہے پتہ ہے مینوں جڈا تو نمازی ہے، لیکن ان کو چل یار میں گناہگار ہی صحیح، تو میرے نال تے چل، پتہ ہے مینوں جڈا تو تسبیح پھر، او میں یار تینوں میں گناہگار ہی صحیح پر چل نہ، نماز تے پڑھی ہے نا۔ یہ دوستی ہے، یہ معیار دوستی، یہ سٹیٹس بناؤ، یہ دوستی کا سٹیٹس اور معیار بناؤ۔ سننا میرے بھائیوں، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ ان صاحب نے کہا چلو نا یار پتہ کرے، خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، خبر لینے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے کہنے لگے سنا ہے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ سادی سی بات نہیں، یہ سادی سی بات نہیں، بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا ہوا جی؟ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، اگر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے اچھا تو نہیں، جلدی سے جی، دیکھیں کتنے اچھے بچے ہیں، فوراً بیٹھ گئے، شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایویں بندے کہنے نے آج کل دی نسل گل نہیں مانتی، ساڑی تے فوراً مندی ہے۔ یہ دیکھو نا جناب، کمال ہو گئی ہے، ایک صرف نا 18 کو سیکنڈ لگے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے۔ دوستو سنو، حضرت ابو بکر صدیق سے جب جا کے پوچھا نا کہ سنا آپ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا یہ کوئی سادہ سا مسئلہ تو نہیں، بیٹھو بتاتا ہوں۔ حضور کا ذکر کرنا ہے، کوئی ایسے تھوڑی کر دینا ہے۔ حضرت صدیق نے اس ذوق سے ذکر چھیڑا حضور کے اخلاق کا، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کا، حضور کی روشن تعلیمات کا، کتاب فرقان کا۔ سنو، آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کا ذکر سناتے، یہ گمراہ نہ ہوتے، حسن مصطفیٰ سناتے، یہ عاشق رسول ہوتے۔ میری غلطی ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو قائل نہیں کر سکا، بھول ہو گئی ہم سے۔ ہم بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ ہمارا اسٹیج خطابتوں اور نقابتوں کی نظر ہو گیا، نہ قوم کا مزاج سمجھا، ہمیں کیا بتانا چاہیے تھا، کیا دینا چاہیے تھا، نہ وہ اسٹیٹس سمجھا۔ بس یہاں تجارت ہونے لگی، کاروبار ہونے لگا، 40,000 کی تلاوت خرید لو، 50 کی نعت خرید لو، 40,000 کی تقریر خرید لو، معاذ اللہ۔ تجارتوں کی نظر کر دیا تم نے۔ یہ کتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اور آج چھٹی نہیں ہے، کام کا دن ہے۔ مفتی صاحب یہاں سے دوست میرے پاس چل کے گئے، اور کس محبت سے آپ نے میرا استقبال کیا۔ لیکن اگر اس نفس کے اندر پھر بھی 40,000 کی خواہش ہو تو میرا خیال ہے پھر کمینگی ہے۔ یہ عزتیں 40,000 سے خریدی نہیں جاتی، یہ محبتیں یہ کروڑوں اربوں سے زیادہ اونچی ہیں۔ ہم نے اتنے بڑے کام کو کیا بنا دیا ہے 40-50,000 روپیہ؟ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ میں ایک محفل پہ گیا تو چائے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھے تو ایک بزرگ بڑے بوڑھے سے، تو وہ پتہ مجھے کیا کہنے لگے پہلے تو میں منتا ہی نہیں سا، تو انہوں ٹائم دے چھڑے ہیں،
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ रहे ਤੇ ਤੁਸੀਂ खैर ना लाओ। आप यकीन करना मुझे कई दिन मज़ा रहा इस बात का। मैं क्या दसो ना जिन्होंने अनजाने बंदे पे दुआ करते हैं कि यार और बुजुर्ग आदमी और नमाजी और बारिश और सफ़ेद दाढ़ी, तो ये कोई चीज़ें खरीदी जा सकती हैं? ये बच्चों का प्यार, ये नौजवानों की मोहब्बत, बस मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ। ये सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। हुजूर का जिक्र किया जाए तो ये नकाबतें, खताबतें, ये जोश, ये पैसे, ये तजारतें, निकल आओ, ये इबादत है। मदीने वाले की बात करना अकीदा है, नजरिया है, ईमान है, ज़ौक़ है, शौक है, ये गुलामी है। गुलाम हमेशा आका की तारीफ करते हैं, ड्यूटी होती है उनकी, सुबह शाम तारीफ करना, कभी आका के हुस्न की, कभी जमाल की, कभी औलाद की, कभी असहाब की, कभी उसके दरवाजे के गुलामों की, कभी उसके यहाँ आने जाने वालों की, कभी उसके घर के बांदियों की, कनीजों की। ये तेरी ड्यूटी है क्योंकि तू गुलाम है। हजरत सिद्दीक ने यारों को बिठाया, इस ज़ौक़ से हुजूर का जिक्र किया, इस शानदार तरीके से हुजूर की बात की कि वो जो खाली पूछने आए थे ना कि आप मुसलमान तो नहीं हो गए, वो कहने लगे हमें भी ले चल, हमने भी सरकार का कलमा पढ़ना। आपका अंदाज सुन के यार, आपका प्यार सुन के, नबी पाक से ताल्लुक सुन के, उर्वा बिन मसूद सख्ती काफिर थे पर मुतासर हो गए ना सहाबा की गुलामी देखकर। कहने लगे जमाना देखा है, वो लोग भी देखे हैं जो सजदे कराते हैं अपने आप को, लेकिन जो मोहब्बत असहाबे मोहम्मद मोहम्मद से करते हैं ये हमने किसी जगह देखी। ये रंग एक एक हरफ सज्जन दे नां दा सानू दिसदा वांग कुरान हर दम याद सज्जन विच रहना ओ साडा ए होई विरद ज्ञान है। सजना तू साडा दीन की पुछना, साडा ए होई दीन ईमान है। यही कुल हयाती है, यही है हमारे पास सारा कुछ कि महबूब की बात करनी है, हुजूर का जिक्र करना है, नबी पाक के तज़किरों में जीना है, उनके जलवों में अपने वक्त को गुजारना है। और क्यों? कुछ वजह होती है ना किसी का जिक्र करने की। कुछ लोग किसी का जिक्र इसलिए ज्यादा करते हैं कि वो भी मेरा ज्यादा करता है, तो तेरा मेरा सबसे ज्यादा जिक्र मदीने वाले हबीब ने किया है। हर वक्त उम्मती उम्मती, गारे हिरा से लेकर कब्र अनवर तक, मज़ारे पुर अनवार तक, और वहां से लेकर महशर के मैदान तक। और सुनो दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा, सारे मिंबरों पे बैठे होंगे, मेरा खाली होगा। या रसूलल्लाह आप सब मिंबरों पे बैठे, आपका क्यों खाली है? फरमाया मैं सजदे में गिर के उम्मत के लिए दुआएं कर रहा हूँ। असा जे हाँ गुनाहियां दा जदों आ माल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोले आ बोल होवे। बस मेहनत करके, दुआ करके, ढूंढ के, मिन्नत करके, अर्ज करके असा कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, फिर ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आला हज़रत बरेलवी कहते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। किसी का जिक्र इसलिए भी किया जाता है कि वो मेरा मौसम बड़ा है। हम पर सबसे ज्यादा एहसान भी मदीने वाले रसूल के। ये जो गरीब आदमी आज बाजू खड़ा करके कहता है ना मैं किसी को लेके नहीं खांदा, ये हिम्मत इसकी जाती नहीं, ये हुजूर की दी हुई है। ये जो माँ कहती है ना मेरे हक है, मेरे कदमों के नीचे जन्नत है, ये जो बाप कहता है ना मेरे हुकूक है, मैं राजी हूंगा तो रब राजी होगा, तो ये इसका जाती नहीं, ये रसूल पाक की दी हुई शान है।
یہ جو بیٹی کا حق ہے، یہ جو بیوی کے حقوق ہیں، یہ جو شوہر کے حقوق ہیں، یہ جو پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ جو غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، سنو نا یار، نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ تو یہ تو نبی پاک کے دیے، تو یہ سارے احسان تو حضور کے ہیں۔ تو اگر محسن کا ذکر کرنا ہے تو پھر بھی سب سے زیادہ حضور ہی کا کرو۔ کچھ لوگوں کا اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں کہ سامنے والا سونا بڑا ہے۔ اگر حسن دیکھ کے ذکر کرنا ہے نا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ نہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبا ہوا سورج واپس اثر پہ لاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے تو سرکار کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا۔ ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے کیوں کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ، اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو۔ وہ کہتا ہے ایڈریس بتاؤں، اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نا۔ اور اتنی تعریفیں کر کے نا تو خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، اور پھر کہنے لگے میں ہار گیا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے۔ اور اگر کسی کا علم دیکھ کر، فضل دیکھ کر، کمال دیکھ کر، اختیار دیکھ کر تعریف کرنی ہے، تعریفیں پھر بھی حضور کی بنتی ہیں۔ میرا مضمون مکمل ہو گیا لیکن 2-4 باتیں بڑی ضروری کرنی ہے، کر لوں آپ سے؟ جڑے بندے نہیں بول دے انہوں نے بھی کر لئیے کہ انہوں نے رہن دئیے۔ اچھا چلو سنیں جی، تھوڑا سا نا اپنے روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی لائیں۔ کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا اور وہ آپ سے یہ کہنا آپ کو فیٹی لیور ہو گیا ہے، یا آپ کو کہ یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، تو وہ ڈاکٹر بتا آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نا سٹائل بدلیں، لائف سٹائل بدلیں۔ کیا مطلب؟ کہ واک شاک کریں، کوئی تھوڑا سا چلے پھریں۔ ویسے اب ڈاکٹر یہ کدی ڈاکٹر کہنے سے آرام کریا کرو، ہون کہنے نے کوئی کام بھی کریا کرو، کیونکہ اب زیادہ لوگ آرام ہی کرتے ہیں، موبائل پکڑا ہوا ہے لیٹے ہوئے، موبائل ویسے ہی نہیں کھڑا ہونے دیتا بندے کو، 4 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا، تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کوئی کام بھی کرو۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں لائف سٹائل چینج کریں۔ آپ موبائل ہی دیکھیں، پر موبائل پر نا قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں، تفسیر دیکھیں۔ آپ موبائل ہی دیکھیں پر موبائل پہ میرے نبی کی سیرت پڑھیں، حضور کے فضائل پڑھیں، حسن کا ذکر پڑھیں، نبی پاک کے جمال کا تذکرہ پڑھیں۔ آپ اسی کو لیں لیکن ذرا تھوڑا لائف سٹائل بدل لیں۔ مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا یہ جو علماء بیان کر دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کو 70 بار سرکار کی زیارت ہوئی خواب میں، تو یہ کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اس کا ایک جواب تو ہے علمی اور روحانی کہ بندہ کھائے حلال اور بولے سچ، سوچے رکھے پاکیزہ، پڑھے درود پاک، تو وہ بڑے مہربان ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک بار جیاں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پاکیزہ رہیں تو وہ کرم کریں گے، اور ایک اس کا نا عقلی جواب بھی ہے میری سمجھ کے مطابق۔ جو بندہ سارا دن موٹر سائیکل چلاتا ہے نا، خواب میں بھی موٹر سائیکل ہی چلاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو کام سارا دن کرتا ہے خواب میں بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو امام جلال الدین سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے، فضائل لکھتے پڑھتے پڑھاتے، جب سارا دن بات ہی مدینے والے کی کرنی،
تو پھر وہ بڑے کریم ہے، وہ کرم فرما دیتے اور خواب میں بھی جلوے نصیب ہو جاتے۔ جب آپ بات ہی حضور کی کریں گے، ہم نے نا دنیاوی باتیں بڑی شروع کر دی ہیں، بحثیں بڑی ہیں، تنازعات بڑے، بلا وجہ کی بحث ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کوئی بات مانتے نہیں، آپ کوئی بات بھی کر لیں کہیں گے نہیں نہیں میں تینوں دسنا، وہ کوئی بات مانتے نہیں، پکے ہی ضدی ہیں۔ اس طرح کا مزاج نہ بنائیں، معقول بات کریں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بولنے کی طاقت دی، اس کا غلط استعمال نہ کرو، سونی بات کرو، اچھی بات کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بات کرنی نہیں آتی۔ وہ ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک تعبیر کرنے والے کو بلایا، اس نے کہا اس کی تعبیر کیا؟ اس کے افسوس کی بات ہے بادشاہ سلامت، تعبیر بڑی افسوسناک ہے، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے، بال بچے بھی۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، کہا میں نے سب کے بغیر جی کے کیا کرنا ہے، اس کو سزا دی تعبیر بتانے والے۔ پھر پتہ چلا ایک اور بندہ تعبیر بتاتا ہے، وہ بندہ بڑا سیانا ہے، اس کو بلایا، کہا جناب یہ میرے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اس نے کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ذرا مجھے بتانا تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی؟ بولیے بولیے، تعبیر، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کہتے جی میں گل ہی تے کیتی ہے، میں کہا تیرا سٹائل نہیں نا ٹھیک، گل تیری ٹھیک ہے، انداز ٹھیک۔ کچھ بندے کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی غلط فہمی ہے آپ کی، سچ کڑوا ہوتا ہی نہیں، آپ کا لہجہ کڑوا ہے، سچ نہیں کڑوا ہوتا۔ اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ سچ رسول پاک نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ کون سے سچے ہیں جو کڑوے ہیں؟ حضور تو میٹھے ہیں، اور کمال میٹھے ہیں۔ یہ ہم نے خود سے بنا لیے فلسفے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ ہے نا کہ اللہ لیکن اللہ کہتا ہے یہ والا سچ بھی بول تو ذرا حکمت سے بول۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ۔ اپنے بچوں سے بھی حکمت سے بات کریں، پیاس سے بات کریں۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اچھی نہیں ہوتی، بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت تلخی ٹھیک نہیں ہوتی، بار دوستوں سے گپیں لگانا، پیار کرنا اور گھر آنا تو ناراض ہونا۔ بیوی بیچاری صبح سے بیٹھی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کہنا میں تھکے آیا ہوں، تو گل شروع کر لی۔ تو بھئی یہ تیرا لباس ہے، اس نے تجھ سے ہی بات کرنی ہے، اور کس سے کرے؟ ماں کو انتظار ہے۔ آپ اپنا سینہ کشادہ کریں، لہجہ میٹھا کریں، اچھا بولیں۔ آپ کہیں میں ہوں نا، میں سب کے غم سنوں گا، آپ دکھ سننے والے بن جائیں، اللہ بڑا سینہ عطا کر دے گا۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کی نیت تو کر، اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا۔ تیرا ارادہ ہی نہیں بنتا، تیری نیت ہی نہیں بنتی، تو پروگرام ہی نہیں بناتا، نیت تو کر۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، زبان کا استعمال سونا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، حکمت سے کرنا ہے، اور زبان کا سب سے سونا استعمال یہ ہے کہ سونے نبی کا ذکر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے۔ قرآن پاک نہیں چھوڑنا، ہر روز پڑھنا ہے، اور درود پاک نہیں چھوڑنا، ہر روز پڑھنا ہے، اور نماز اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لے جس طرح کھانا، نیند، یعنی زیادہ اہم چیزیں ہم نے شامل کی ہیں نا، اس سے زیادہ بڑھ کر نماز کو توجہ دیں۔ میری دعا ہے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائے جی، وہ آ جائیں، وہیں پہ آتے ہیں۔ سلام پڑھیں جی، سلام شروع کریں۔